شروع میں انجینئر، LLB وکیل، پائلٹ، ڈاکٹر، نہ میرے بھائی اللہ کی قسم ہے یہ سوال ہی نہیں ہے. تیرے سٹیٹس کے بارے میں نہیں پوچھنا، تیری کاسٹ کے بارے میں. حضرت آپ کی قومیت کیا ہے، کس حسب نسب کے تم مالک تھے، یہ سوال ہی نہیں ہے. قبر میں پوچھے جانے والی یہ باتیں ہی نہیں ہیں جو آج دنیا میں ہم نے عزت کا ذریعہ بنا لی ہیں. قبر کے اندر تو سوال ہے عقیدے کا، سوال ہے ایمان کا، سوال ہے دین کا، سوال ہے سنت کا، سوال ہے نبی کریم سے رشتے کا. من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا. تینوں جملے پہ غور کر لیجیے آپ. کہیں پر دولت، عصری تعلیم، دنیا کا منصب، دنیا کی شہرت، دنیا کا سٹیٹس، کہیں پر بھی ان تین سوالوں کے اندر کہیں پر وہ ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ نام ہی نہیں ہے حضرت. نہیں پوچھیں گے. وزیر اعظم ہو کہ وزیر اعلیٰ ہو، آرمی چیف ہو کہ چیف جسٹس ہو، صدر مملکت ہو یا کیا ہو، بات ہی نہیں. حضرت یہ بتائیے من ربو کا، تمہیں پیدا کس نے کیا، بنایا کس نے، خالق کون، مالک کون، مشکل کشا کون، حاجت روا کون، بگڑی بنانے والا کون، تیری ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون، اولاد نعمت سے نوازنے والا کون، بندگی کس کی کرنی تھی، بتا تیرا مالک کون ہے. کیا کہے گا وہاں پر تو، جب پہچان ہی نہیں، جب پتہ ہی نہیں تو کیا بولے گا تو وہاں پر. یہ رٹے رٹائے جملے کام نہیں آ گئے. عقیدہ، نظریہ میرے بھائی، ایمان، ذہن کے اندر کیا ہے تیرے، مالک کی پہچان کتنی ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو پڑھا ہے یہ سمجھ کے پڑھا ہے، یہ طوطے کی طرح رٹ لیا ہے. کلمہ تو منافق کو بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آتا ہے. کیوں نہیں آتا؟ اس کو منافق کلمہ پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا. مکہ کے مشرکوں کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا، یاد کرنا مشکل چیز ہے. اگر خالی کلمہ یاد کرنا ہے تو یہ کون سا مسئلہ ہے؟ 3 لائنیں بھی نہیں بنتی ہیں. من ربو کا، ربی اللہ، ما دینو کا، دینی الاسلام، من نبیو کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 لائنیں بھی نہیں بنتی ہیں. اور یہ نہیں ہے میرے بھائی جواب ہے سمجھنا. سمجھنا جب جواب دے لو گے نا تو فرشتے پوچھیں گے کیف عرفت، کیف علمت، کیسے پتا چلا، کیسے معلوم ہوا. جو سوالوں کے جواب دے رہے ہو یہ ان چیزوں کی پہچان تمہیں کیسے ہوئی؟ تو اگر دین سے کوئی ناطہ ہے، تعلق ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، ایمان ہے، پہچان ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی دلی لگاؤ موجود ہے، رابطہ سمجھ موجود ہے، تو کہے گا اے فرشتوں، میرے مالک نے، میرے اللہ نے کتاب نازل کی تھی، آمنت بہ، میں نے اس پر ایمان لے آیا، میں نے اس پہ یقین کیا کہ میرے اللہ کی کتاب ہے. قرأت ما فیہ، جو اس کے اندر میرے مالک نے بیان کیا میں نے اس کو پڑھا تھا، اور جو اس میں تھا اس پہ میں نے یقین کیا. واتبعت بہ، پھر میں نے اس کے مطابق زندگی اپنی گزاری، اپنی زندگی بنائی. اس سے مجھے پتا چلا کہ میرا مالک کون ہے، میرے مشکلوں میں کام آنے والا کون ہے، مجھے رزق روزی دینے والا کون ہے، میرے دل کو چلانے والا کون ہے، مجھے ہیرے جیسی آنکھیں دینے والا کون ہے، دل کو ٹھنڈا کر دینے والی اولاد دینے والا کون ہے، میرے کاروبار کو چلانے والا کون ہے، بیمار ہونے کے بعد صحت سے نوازنے والا کون ہے. کیونکہ قرآن میں موجود ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جناب ابراہیم کہا کرتے تھے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ شفا دیتا ہے. ڈاکٹر شفا نہیں دیتا، ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا. یہ ہمارے ایک جملہ مشہور ہے نا کہ فلان ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ غلط جملہ ہے. یہ توحید الہی کے منافی ہے. ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے کبھی چیک کر لو، وہیں پر بیٹھ کر کے ایک دن کے دیکھ لو کتنے مریض آئے ہیں اور ان میں سے کتنے صحیح ہوئے ہیں اور کتنے ابھی باقی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے، اور مایوس ہو کر دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں.
اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہو تو سب کو شفا ملے. 2 کو شفا ہوتی ہے، 4 کو نہیں ہوتی ہے، 4 کو ہوتی ہے، 6 کو نہیں ہوتی ہے. اس کے پاس بھاگ، اس کے پاس بھاگ، اس کے پاس بھاگ. ڈاکٹر بیماری کا علاج تجویز کر سکتا ہے، اس دوائی میں اثر کس نے پیدا کرنا ہے؟ وہ میرے مالک نے پیدا کرنا ہے. یہ جملہ جو ہے نا فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ جملہ انتہائی خطرناک خوفناک جملہ ہے میرے بھائی. سمجھیے ان باتوں کو. دعا کی قبولیت چاہیے تو کچھ انویسٹمنٹ کیجئے نا. ATM سے کچھ نکلوانا ہو تو پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ جمع کراؤ، تمہیں ملے گا. جب جا کر کے نمبر ملاؤ گے تمہیں جتنے چاہیے ملے گا. مالک سے رشتہ بناؤ، تعلق بناؤ اس کے ساتھ، کچھ کرو اس کے لیے کوئی قربانی دو، اس کے لیے کوئی گناہ چھوڑو، تاکہ جب تم مصیبت میں، پریشانی میں، ضرورت میں ہو دعا کرو تو مالک کہے حاضر میرا بندہ، تیرا مسئلہ ہے، تیرا مسئلہ حل نہیں کرنا تو کس کا مسئلہ حل کر؟ تو میرا ہے، میں تیرا ہوں. اللہ کا بن کر تو دیکھ. اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہوائی باتیں نہیں ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ. لوگوں اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ پہ قسم دے دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہے یہ کام ایسے ہوگا. اللہ اپنے بندے کی کمر لگنے نہیں دیتا، بندے کو ہارنے نہیں دیتا، بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا. اللہ اس اپنے بندے کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کے نبی نے جملہ کب کہا تھا؟ جب 2 عورتیں لڑ پڑیں. ایک عورت نے دوسرے کو کوئی ڈنڈا مارا، اس عورت کے منہ پہ لگا، اس کے دانت ٹوٹ گئے. اس عورت کے وہ رسا اور دوسرے پارٹی جس نے ڈنڈا مارا اور دانت توڑے آپس میں بات چیت ہوئی. انہیں کہا کہ ہمیں بدلہ چاہیے، تمہاری خاتون نے ہماری خاتون کے دانت توڑے ہیں، ہمیں دانت ہی ہم نے توڑنے ہیں. اس نے کہا اونٹ لے لو، ایک دانت کے بدلے میں 5 اونٹ ہیں، جتنے دانت ٹوٹے ہیں اتنے اونٹ لے لو. اب تمہارے تو ٹوٹ گئے ہیں، ہماری کیوں توڑتے ہو؟ یہ بدلہ لے لو، یہ تمہارے پاس اونٹ دے دیتے تمہیں دیت دیتے ہیں، یہ بھی شریعت نے طریقہ مقرر کیا ہے، یہ لے لو. نا ہمیں تو دانت ہی توڑنے ہیں ہم نے. منت اللہ، ادھر سفارش ادھر سفارش پر بات نہ بنی. بالآخر معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا. یا رسول اللہ اس خاتون کے دانت توڑے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں جی معاملہ ہوا، پتہ چلا کہ ثابت ہے. آپ نے فرمایا کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب تو یہی کہتی ہے قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا، دانت توڑے جائیں گے. وہیں پر اس خاتون کا جس نے دانت توڑے ہیں اس کا وہیں پر بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، نام اس کا انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقصر ثنیۃ ربیع، کیا میری پھپھی کے دانت توڑے جائیں گے؟ کیا میری پھپھی کے دانت توڑے جائیں گے؟ کہنے لگے واللہ لا تقصر ثنیۃ عمتی، یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے میری پھوپھی کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. اللہ کے نبی حیران ہوئے، اپنے پیارے کی طرف دیکھا، کہا اللہ کے بندے کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب فیصلہ کر رہی ہے کہ قصاص ہی ہوگا. وہ دیت لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کہتا ہے اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوا. اللہ کے نبی حیران ہوئے اپنے صحابی کی بات سن کر کے. پر اللہ رب العالمین کا وہ عمل، وہ وعدہ جو ہے وہ سچا وعدہ ہے. اللہ اپنے بندے کی قسموں کو پورا کرتے ہیں. وہی پارٹی، وہی لوگ جو کچھ عرصے سے راضی نہیں ہو رہے ہیں، کسی کی سفارش نہیں مان رہے، کسی کی بات نہیں قبول کر رہے ہیں، اللہ اکبر، دوبارہ ان سے بات چیت ہوئی، وہ دیت لینے پہ راضی ہو گئے. اللہ کے نبی کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ دیت لینے پہ راضی ہیں. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث والا جملہ بیان فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لا برہ. میرے اللہ کے بندوں میں ایسے بھی ہیں جب اللہ پہ قسم دیتے ہیں اللہ اپنے بندے کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں. اب انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟
اللہ سے محبت کیسی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جنگ احد کا واقعہ ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہیں، مشرکین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، جنگ ختم ہو گئی، لاشوں کو جمع کیا جا رہا ہے، مدینہ سے لوگ آ رہے ہیں، اپنے عزیزوں کو جمع کر رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، میرا بھائی، میرا چچا، میرا باپ، میرا خاوند، میرا رشتہ دار، میرا کزن، میرا فلانا، ڈھونڈ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں. ایک اللہ کے بندے کی لاش پڑی ہوئی ہے، لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں پر پہچان نہیں پاتے. پہچان کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ کہ لاش پہچانے جانے کے قابل ہی نہیں ہے. اتنی تلواریں لگی ہیں، اتنے نیزے لگے ہیں کہ چہرہ پہچانے جانے کے قابل ہی نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں پر پہچان نہیں پاتے ہیں، وجود کو دیکھتے ہیں، دائیں بائیں اس کو دیکھتے ہیں، پہچان نہیں پاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مدینہ سے خاتون ایک آئی کہ میرا بھائی انس بھی جنگ میں گیا تھا، میرا بھائی انس ابن نضر بھی اللہ کے نبی کا ساتھی بنا تھا، میں ذرا جائزہ تو لوں میرے بھائی کا کیا بنا ہے. جا کر زخمیوں میں دیکھا بھائی موجود نہیں ہے، صحیح سالم میں دیکھا بھائی موجود نہیں ہے، شہداء میں دیکھا بھائی موجود نہیں ہے، لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ پہچان رہے ہیں. وہی لاش جس کو لوگ دیکھ دیکھ کے واپس آ رہے ہیں، اللہ کے بندی جاتی ہے، قریب جا کر کے بیٹھتی ہے، چہرہ دیکھتی ہے، پہچان نہیں پاتی کون ہے، ہاتھوں کو ٹٹولنے لگی، ہاتھ دیکھنے لگی. اچانک اس کی نظر ایک انگلی پہ پڑتی ہے، جو نشان اس پہ لگا ہوا ہے، فوراً ذہن میں یہ بات یاد تازہ ہو جاتی ہے، یہ میرے بھائی کی انگلی ہے، 55 میں اس کو زخم آیا تھا، یہ نشان پکا ہو گیا تھا، یہ لاش تو میرے بھائی انس ابن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 70 سے زیادہ زخم جسم پر موجود ہے، اللہ سے کیا وعدہ پورا کر رہے ہیں، اللہ میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تیرے نبی کی حفاظت کریں گے، تیرے جی دین کے لیے خون دیں گے، اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں گے. اللہ اکبر. اللہ سے کیا وعدہ پورا کر رہے ہیں، اس لیے قسمیں دیتے ہیں تو اللہ قسموں کو بھی پورا کرتے ہیں. میرے بھائی، اپنے اندر کچھ تو پیدا کر. آج میں تو اپنا ظاہر شریعت کے مطابق بنانے کے لیے تیار نہیں. یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، 1 انچ نیچے ہو، یہ 1 انچ اوپر ہو، فرق کیا پڑتا ہے اس سے؟ پینٹ 1 انچ نیچے ہو یا 1 انچ ٹخنوں سے اوپر ہو، فرق کیا پڑتا ہے؟ ہاں، فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر ٹخنوں سے نیچے ہوگی، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، اللہ قیامت کے دن نرمی والی کلام نہیں کریں گے، اللہ قیامت کے دن گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، اللہ قیامت کے دن دردناک عذاب دیں گے. یہ 4 دھمکیاں جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے. 5ویں دھمکی اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما اسفل من الکعبین فهو فی النار. جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے گیا وہ بندے کو جہنم میں لے کر کے جائے گا. اور میرے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ہے. میں لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اگر میری شلوار ٹخنوں سے اتنی اوپر ہوئی تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب آ گیا ہے، مولوی صاحب آ گیا ہے. مجھے لوگوں کی باتوں کا ڈر ہے، آخرت کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف میرے دل میں نہیں ہے. یہ نبی کریم کے فرامین ہے، میری باتیں نہیں ہیں. یہ آج کچھ کرو گے، انویسٹمنٹ کچھ کرو گے تو پھر اللہ دعائیں قبول فرمائیں گے. آنا میرے بھائی، ایک مزید واقعہ سن. جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ام سلمہ؟ ام سلمہ ابو سلمہ میاں بیوی ہیں. ایک بیٹا ہے جس کا نام سلمہ، مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کے دین کے لیے اپنا گھر بار، قوم قبیلہ خاندان چھوڑ کر کے مدینہ جانے کے لیے 2 اونٹوں پہ سوار ہے. مدینہ سے نکلنے لگے، دونوں جو ہے افراد کے خاندان آ گئے، آ کر کے روک لیا. ابو سلمہ تو کہاں جا رہا ہے؟ ام سلمہ تو کہاں جا رہی ہے؟ یہ ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہم مکہ چھوڑ رہے ہیں، تم یہاں پر ہمیں دین پہ عمل نہیں کرنے دیتے ہو. ہم مدینہ جا کر کے نمازیں بھی پڑھیں گے، شریعت پہ عمل بھی کریں گے، نبی کریم کے ساتھ رہیں گے، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں مدینہ جانا پڑے گا، ہم مدینہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. لوگ آگے بڑھے. ابو سلمہ سے کہا ابو سلمہ
تو جاتا ہے تو اکیلا جا، یہ بیوی کیوں لے کے جا رہا ہے؟ بیوی کے میکے والے خاندان آ گیا، یہ ہمارے حوالے کر، ہماری بیٹی ہے، تو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ بیوی کو چھین لیا، بچہ کھڑا ہے، ابو سلمہ کھڑا ہے، ابو سلمہ جانے لگا، ابو سلمہ کے خاندان والے آ گئے، کہنے لگے یہ بچہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ ہمارا چشم و چراغ،